ہم اللہ کو ڈسپلیز کر کے دوسروں کو پلیز کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے چیز غلط ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے دوست غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں، غلط چیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں، ہم انہیں جوائن کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم سائڈ لائن کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ تمہارے افیئرس کو اللہ پھیلا دے، پھر تم برکت ڈھونڈتے پھرو گے، پھر تم ٹائم ڈھونڈتے پھرو گے، ٹائم تمہیں کوئی نہیں ملے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوتی ہے ہمیں پنش کر کے، ہمارے افیئرس کو پھیلا کے. یہ ہمیں واپس لانے کا طریقہ ہے. جیسے پیرنٹس کبھی کبھی ری انفورسمنٹ کرتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں بچے کو، استاد بہت سے طریقے یوز کرتا ہے بچے کو واپس لانے کے لیے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ تو پرسپیکٹو کی بات ہے نا. کچھ لوگ اس کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں اتنے غصے والے. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو. تو اللہ کے کچھ ایٹریبیوٹس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ از الحکیم. اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان ناموں کے سیکرٹس کو جاننا، ان کی روح کو پہچاننا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹری ہے آپ سب کے لیے. 99 نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ہر نام کا آپ کی لائف پہ کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے. الحکیم کا امپیکٹ کیا ہے ہماری لائف پہ؟ الحکیم مینس دی موسٹ وائز، فل آف وزڈم. اب ہمیں سورہ کہف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف ڈال دیا جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے، یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور کشتی ڈوب گئی، سنک کر گئی. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پروفٹ تھے، نبی تھے، انہیں غصہ چڑھا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ غریب آدمی کی کشتی تھی، آپ نے جو ہے ویسٹ کر دی. تو خضر علیہ السلام نے بعد میں جو جواب دیا 3 چیزوں کے بعد وہ یہ تھا کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس نے کشتی ہتھیار لینی تھی، میں نے سنک کر دی، کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جانی تھی اور اس بندے کو مل جانی تھی. لیکن تم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہو تمہیں اپیرنٹ نظر آ رہا ہے. وہ اپیرنٹ کیا ہے کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دیا. اب اسی طرح ہماری لائفز میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، ہمیں داغ لگیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں ہماری زندگی میں شگاف ڈلے گا، کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اور پھر لوگ پوچھتے نا وائی می، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں. کچھ تو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں بلکہ میجورٹی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. سورہ یونس میں ہے چیپٹر 10 ورس 44 اللہ کہتے ہیں اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پہ، ڈیسیژنز غلط لے لی. اسے پتا ہے صحیح کیا غلط کیا. اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ اس کی فطرت اسے بتاتی ہے، 6 سینس بتاتی ہے چیز غلط ہے. تو قرآن پڑھ لیا، یہ تو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. تو بہرحال کبھی کبھی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں، انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اللہ کی حکمت ہے اس میں. اللہ ایک ٹھوکر دلوا کے کوئی بہت بڑی ٹھوکر سے بچاتا ہے انسان کو. ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، میں ویڈیو اکثر دکھایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک اسٹریٹ میں جا رہی ہے اور آگے ایک شارپ سا ٹرن ہے، وہاں سے ایک گاڑی آنے والی. اس بچی کو نہیں پتا آگے سے گاڑی آنے والی. یہ ریئل ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آئی وش آئی کوڈ شو اٹ، ابھی میرے پاس ہے نہیں. تو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں اسٹریٹ میں. وہ بچی پتہ نہیں کس کی ہے، بہرحال گم گما کے وہاں پر سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے. گاڑی جب آنے لگتی ہے ایک دم بچی کو ٹھوکر لگتی ہے، بچی گر جاتی ہے، گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، بچی کھڑی ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی گاڑی نے اسے ہٹ کرنا تھا، اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا، ماں باپ نے رونا تھا کہ بچی ہماری ماری گئی. یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے. بات اصل میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی، چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی، پرسپیکٹو کی. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو. جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم ایک بہت بڑے مسئلے سے بچ سکیں. اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ آپ نے مجھے کتنے بڑے حادثے سے بچا لیا. بہت سے لوگ ایک جگہ ظاہرہ چاہتے ہیں میری شادی ہو جائے اور وہاں پر نہیں ہو پاتی، کبھی کبھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کبھی کبھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی کہ بری تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا. کل کو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں غلط سائٹ پہ جانا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا. اور سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں سفرنگ کرا کے کیوں بچایا؟ کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں. اگر ہم